يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے حالات کے دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے وہیں بیٹھ جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھنا یا آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام سی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں علم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ شور ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی ہوتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے غلطی نہیں ہوتی تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے کوئی نغرش ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا، آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے۔ حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، کسی بات میں لوگ آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت سے موافق ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت گوتے نہ سخت دل، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا، جھگڑے سے، زیادہ بات کرنے سے، اور لایعنی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا کرتے تھے۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے، نہ کسی کو عار دلاتے، نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں شریک رہتے، یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔
معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے، اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر بھی آپ صبر فرماتے، چونکہ اجنبی مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم سوالات سے خود سے بھی کرتے، اور اس طریقے سے ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کے امداد کیا کرو، اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی فرماتی کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے، کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا، بیدار مغز ہونا، اندازہ لگانا، اور نمبر 4 غور و فکر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والے آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک بلی بات کو اختیار کرنا، دوسرے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے امت کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتدا کریں، دوسری بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، تیسری اپنی امت کی بلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ و بچار کرنا، اور چوتھا امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن